السلام علیکم ناظرین، کیا تحریک لبیک پاکستان کی سیاست کا ماضی کا حصہ بن کے رہ چکی ہے؟ کیا علامہ سعد رضوی کی سیاست کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے؟ اور کیا تحریک لبیک پاکستان پر جو سیاسی پابندی لگائی گئی ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آج اس ویڈیو کے اندر وہ تمام تر سوالات جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کو جو کل عدم قرار دیا گیا ہے، اس کی سیاسی اور سپریم کورٹ کی نظر میں کیا وقت ہے؟ کیا واقعی ہی پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان کے وجود سے تحریک لبیک کو بطور سیاسی جماعت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا، اور اس ویڈیو میں جو کچھ بھی انالیسز اور پروف آپ کے سامنے رکھے ہوں گے یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی سے بالاتر ہو کر دلائل کے مطابق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، اکتوبر 2025 وہ مہینہ تھا جب تحریک لبیک پاکستان کی 8 سالہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں نے مل کر کیا۔ صوبائی حکومت نے ایک فائل رپورٹ بنا کر فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجی، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس فائل کو اوکے کر دیا، اور یہ فیصلہ طے پایا پاکستان کی موجودہ حکومت کی کیبنٹ میں کہ تحریک لبیک کو بطور سیاسی جماعت کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تو تحریک لبیک پاکستان پر حکومت نے پابندی عائد کر دی۔ اب تحریک لبیک پاکستان پر یہ پابندی کن بنیاد پر تھی، اور اس کا پاکستان کی لیگل، پاکستان کے آئینی اور قانونی دائرہ کار میں کیا وسعت تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سیکشن B11 کے تحت پاکستان تحریک لبیک کو کل عدم کیا گیا۔ یہ ایک ایسا سیکشن ہے پاکستان کے آئین کے اندر جس میں ہر شخص کو پارٹی بنانے کا حق ہے۔ آپ، میں یا کوئی بھی شخص جو پاکستان کا سٹیزن ہے، جس کے پاس پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، وہ پاکستان میں اپنی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے۔ لیکن موجودہ حکومت کے پاس سیکشن 11B کے ذریعے ایک حق موجود ہے کہ اگر اس کو محسوس ہو کہ وہ سیاسی جماعت پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، پاکستان میں موجود لوگوں کے لیے خطرہ ہے، تو اس جماعت کو حکومت جو ہے وہ کل عدم قرار دے سکتی ہے۔ لیکن اس کل عدم کی 3 آگے وجوہات ہیں، 3 بنیاد پر یہ کل عدم ہوگی، اور اس کے اوپر 3 قسم کی پابندیاں عائد ہوگی۔ سب سے پہلا یہ کہ جب تحریک لبیک پاکستان کو کل عدم کیا گیا تو حکومت کے پاس 3 آپشن تھے ان پابندیوں کے۔ سب سے پہلے کہ تحریک لبیک کی تمام تر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی جائے، اور حکومت نے ایسا ہی کیا کہ تحریک لبیک کی تمام سیاسی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا گیا۔ جہاں جہاں تحریک لبیک مختلف قسم کے دھرنے، احتجاج یا جہاں پر بھی جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو مکمل طور پر پابندی لگا کر بند کر دیا گیا۔ دوسرا آپشن اس آئین کے تحت حکومت کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس کے تمام تر سیاسی دفاتر کو سیل کر دیا جائے، اور حکومت نے ایسا ہی کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام سیاسی دفاتر کو، وہ چاہے کسی بھی شہر میں موجود تھے، وہ کسی گاؤں میں تھے، وہ کسی بھی جگہ پر موجود تھے، ان تمام سیاسی دفاتر کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ نہ صرف سیاسی دفاتر کو بند کیا گیا، وہ تمام مساجد، وہ تمام مدارس جہاں جہاں تحریک لبیک پاکستان کی وابستگی تھی یا سیاسی سرگرمیاں ہوتی تھی، ان تمام مدارس کو اور ان تمام مساجد کو بھی بند کر دیا گیا۔ اور یہاں کے جہاں پر بھی اس جماعت کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ تھا، یہ لفظ جہاں پر پاکستان میں لکھا نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر حکومت نے وہاں سے اس نام کو ہٹا کر مکمل پابندی عائد کر دی۔ حکومت کے پاس اس سیکشن B11 کے تحت تیسرا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے جب بین کرتی ہے تو اس کے تمام سیاسی اکاؤنٹس، جو تمام فائنینشیل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان کو بند کر سکتی ہے۔ اور حکومت نے ایسا ہی کیا کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا جو تحریک کے انڈر کام کر رہے تھے۔ یعنی جو حکومت کے پاس طریقہ کار تھا 3 پابندیاں عائد کرنے کا، وہ اس کل عدم تحریک لبیک پاکستان کو تینوں طریقوں سے جو ہے وہ پابندیاں عائد کر دی گئی۔ سب سے پہلے ان کی سیاسی سرگرمیاں بند کر دی گئی، دوسرا ان کے سیاسی دفاتر بند کر دیے گئے، اور تیسرا یہ کہ ان کے تمام سیاسی اکاؤنٹس اور جتنے بھی فائنینشیل اکاؤنٹس تھے، تمام اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا۔ مطلب حکومت پرزور کوشش کر رہی تھی کہ تحریک لبیک پر ہر طرح سے پابندی عائد کر دی جائے۔
اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، جب حکومت سیکشن B11 کو استعمال کرتی ہے، اس کے 15 دن کے اندر اندر ایک ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ میں بھیجا جاتا ہے، اور حکومت نے ایسا ہی کیا کہ 15 دن کے اندر اندر ایک ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ میں بھیجا۔ وہ ریفرنس کس بنیاد پر تھا، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس ریفرنس کے اندر حکومت نے یہ تحریک لبیک پاکستان کے متعلق 3 قسم کی جو ہے تھے نکات عدالت میں پیش کیے۔ سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ وہاں پر جو اکتوبر 2026 کے اندر لانگ مارچ کیا گیا، اس میں پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا اور پولیس کو زخمی کیا گیا۔ سب سے پہلا ریفرنس کے اندر نکات ڈالا گیا کہ اس تحریک کو بند کیا جائے کیونکہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ دوسرا اس میں تھا کہ تحریک لبیک ہیٹ سپیچز کرتی ہے، نفرت انگیز تقاریر ہوتی ہے تحریک لبیک کی، اور اس میں حوالہ بھی دیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جو قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، اس بنیاد کو حوالہ دے کر بتایا گیا کہ ایسی جماعت جو کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان یا کسی بھی جج کو یا کسی بھی آرمی چیف کو یا کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرتی ہے تو ایسی جماعت کو کل عدم ہو جانا چاہیے۔ تیسرا نکات دیا گیا کہ ان کو غیر ملکی فنڈنگز آتی ہے۔ تینوں نکات جب حکومت نے ریفرنس کے اندر درج کروا دیے سپریم کورٹ میں، تو اب سپریم کورٹ میں کے ہاتھ میں تھا کہ کیا تحریک لبیک کو کل عدم کرے یا کل عدم جو ٹائٹل دیا گیا ہے اس کو ختم کر سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس اب موقف چلا گیا۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان سے موقف جانے گی اس تمام ریفرنس کے عوض، مطلب جو 3 نکات حکومت نے دیے تھے اس پر تحریک لبیک کا موقف جانا جائے گا۔ ابھی تک لیا نہیں گیا جو لینا چاہیے تھا، لیکن تحریک لبیک کیا موقف اختیار کرے گی وہ آپ کو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تحریک لبیک کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے پرتشدد احتجاج کیا، تو تحریک لبیک عدالت میں اپنا موقف اختیار کرے گی سپریم کورٹ میں کہ احتجاج کا حق پاکستان کے آئین کے مطابق ہر سیاسی جماعت اور ہر مذہبی جماعت اور ہر شخص کے پاس ہے۔ ہم نے صرف آئین کا اپنا وہ حق استعمال کیا اور ایک احتجاج کیا۔ اگر حکومت کے پاس کسی قسم کی ویڈیوز اور فوٹیجز ہے تو وہ جو ہے حکومت سپریم کورٹ میں جمع کروائے، تو ابھی تک کسی قسم کی کوئی ویڈیو یا فوٹیج ان ریفرنس کے اندر سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروائے گی۔ دوسرا تحریک لبیک موقف اختیار کرے گی کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم چونکہ پاکستان کی 4تھے نمبر پر سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے پہلے نمبر پر سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے اور پنجاب میں ہمارا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، تو اس سیاسی انتقام پر وہ ووٹ بینک دوبارہ سے نون لیگ حاصل کرنے کے لیے ہم پر سیاسی انتقام کیا گیا اور سپریم کورٹ کے اندر یہ موقف اختیار کیا جائے گا۔ تیسرا موقف اختیار کرے گی تحریک لبیک کے 2024 کے الیکشن میں ہمیں جو ہے وہ بطور پارٹی انتخابات لڑنے کی اجازت دی گئی، اور جب انتخابات لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو آپ کا مکمل ہسٹری بیک گراؤنڈ کو ویریفائی کر کے دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دہشت گرد تنظیم ہوتے، ہمارے دہشت گردوں کے ساتھ روابط ہوتے یا ہمیں فوراً فنڈنگ ملتی تو کیا ہمیں 2024 میں الیکشن کمیشن انتخابات کی اجازت دیتا؟ یہ موقف جو ہے وہ تحریک لبیک جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے گی جب عدالت ان سے موقف لے گی۔ ابھی تک تحریک لبیک کا موقف سپریم کورٹ نے نہیں لیا۔ اب سپریم کورٹ کے پاس 3 راستے ہیں۔ یہ ریفرنس جو ہے یہ سٹل پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے ابھی حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا کہ تحریک لبیک کو بین کیا جائے، اس کو کل عدم کیا جائے، اس کی سیاسی ساخت کو ختم کر لیا جائے۔ یہ 3 راستے حکومت کے پاس اور تحریک لبیک اور موجودہ سپریم کورٹ کے پاس 3 راستے ہوں گے۔ پہلا راستہ، اگر حکومت کے اس ریفرنس کو یہ قابل قبول کر لیتی ہے اور اس کو ایگری کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو تحریک لبیک بطور سیاسی جماعت اپنی ساخت کھو دے گی۔ تحریک لبیک پاکستان کے پاس جو کرین کا آپشن ہے، کرین کا انتخابی نشان، وہ چھین دیا جائے گا اور تمام ان کے کینڈیڈیٹس کو نااہل کر دیا جائے گا بطور علامہ سعد حسین رضوی۔ تو پہلا اس راستہ جو ہے وہ سپریم کورٹ یہ استعمال کر سکتی ہے۔ دوسرا راستہ جو سپریم کورٹ استعمال کرے گی وہ مشروط بحالی کا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو مشروط شرائط پر، کچھ شرائط کی بنیاد پر دوبارہ سے سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہوگی کہ شدت کا راستہ، پرتشدد راستہ اختیار نہ کیا جائے، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ کیا جائے، نفرت انگیز سپیچز جو دی جاتی ہیں وہ نہ دیا جائے، تو ایک مشروط بحالی کا اعلان کیا جائے گا اور تحریک لبیک مشروط طور پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ اگر ریفرنس کو مکمل طور پر سپریم کورٹ مسترد کر دیتی ہے
اس بنیاد پر کہ حکومت کی جانب سے جو ریفرنس دیا گیا اس میں ناقص شواہد تھے، نہ مکمل شواہد کی بنیاد پر اگر حکومت اس کو سپریم کورٹ اس کو مسترد کر دیتی ہے تو تحریک لبیک مکمل طور پر اپنی سیاسی ساکھ حاصل کر لے گی، دوبارہ سے تحریک لبیک اپنی سیاسی سرگرمیاں کر پائے گی، اور جس طرح سے تحریک لبیک پچھلے 8 سال میں کر رہی ہے 8 سال سے ویسا ہی تحریک لبیک اپنا طرز عمل اختیار کر سکے گی۔ اب فیوچر میں کیا ہوگا، فیوچر پریڈکشن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان فیوچر میں کیا کرے گی۔ تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ان فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے وہ تمام تر تفصیلات بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو زبردستی کسی قسم کے کوئی فیصلے کروائے جائے، تو حکومت بھی ابھی فی الحال نہیں چاہتی کہ تحریک لبیک پاکستان پر سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی عائد کی جائے۔ اگر حکومت چاہتی تو جو ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے تو زبردستی جو ہے حکومت اس ریفرنس کو ایگری کروا کر تحریک لبیک پر مکمل پابندی عائد کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ پاکستان میں موجود اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور اداروں کی وجہ سے ہو یا حکومت کی خود کوئی پالیسی ہو جس کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو پابندی ہے اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، تو پاکستان میں لیگلی طور پر سپریم کورٹ کے آئین اور قانون کے مطابق تحریک لبیک پاکستان فی الحال پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے پاس اپنا کریم کا انتخاب ہے اور اس کے نامزد کردہ تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ تاحال بحال ہیں، وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے تمام سیاسی رہنماؤں کو جو ہے وہ 4th شیڈیول میں حکومت نے ایڈ کر رکھا ہے۔ 4th شیڈیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی مرضی کے بنا یا اعلیٰ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مرضی کے بنا تحریک لبیک کا کوئی بھی رہنما بیرون ملک سفر نہیں کر سکتا، اپنی کسی بھی سیاسی سرگرمی میں تب تک حصہ نہیں لے سکتا جب تک حکومت کی طرف سے NOC حاصل نہ کرے۔ اگر بالفرض تحریک لبیک نے کوئی احتجاج، کوئی مظاہرہ، کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا NOC حکومت سے لیا جائے گا، حکومت اجازت دے گی تو تحریک لبیک وہ اپنا جلسہ کر سکے گی، اگر حکومت اجازت نہیں دیتی اور تحریک لبیک وہ جلسہ کرتی ہے تو تحریک لبیک پر قانونی کارروائی کر کے ان کے لیڈران کے اوپر دوبارہ سے FIR درج ہو کر دوبارہ سے ان کو جیل کی سلاخوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کا ابھی تک نام 4th شیڈیول میں شامل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیوں ابھی تک تحریک لبیک پر مکمل طور پر پابندی عائد نہیں کر سکی یا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف کیونکہ تحریک مسلم لیگ نون کی سب سے مخالف ترین جماعت ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور تحریک انصاف نے سانحہ مرید کے بعد مکمل طور پر تحریک لبیک کا ساتھ دیا اور بار بار اعلانات میں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر سہیل افریدی KPK کے وزیر اعلیٰ کے طور پر تحریک لبیک کے اوپر ہوئے اس مظالم پر حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ تو حکومت نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں جماعتوں کو اکٹھا ہونے سے روکا جائے، تو ایک طرف تحریک لبیک پر نرمی کا ہاتھ یہ رکھا گیا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ابھی تک اس ریفرنس کو ایگری کروا کر تحریک لبیک پر مکمل پابندی عائد نہیں کی گئی تاکہ ایک مذاکرات کا دروازہ کھولا جا سکے، تحریک لبیک کے ساتھ معاملات کو حل کیا جا سکے۔ اگر وہاں سے بھی پابندی عائد ہو جاتی ہے تو تحریک لبیک کو فیوچر میں بھی مختلف پلان پر عمل درآمد کر سکتی ہے۔ اگر تحریک لبیک کے اوپر اس ریفرنس پر سپریم کورٹ ایگری ہو جاتی ہے اور تحریک لبیک پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے تو تحریک لبیک پاکستان اپنا نام بدل کر دوبارہ سے سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، جس کا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں نام بھی دیا تاکہ اگر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے تو تحریک لبیک کا نیا نام تحریک لبیک اسلام کے نام سے جو ہے یہ دوبارہ سے جماعت ابھرے گی اور دوبارہ سے اپنی سیاسی ساکھ حاصل کر سکے گی، اور تحریک لبیک کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ دوبارہ سے نئی سیاسی جماعت ایک نئے نام کے ساتھ، ایک نئے انتخابی نشان کے ساتھ بنا سکتی ہے۔ تو حکومت نے اس خطرے کو بھانپ لیا کہ اس جماعت نے دوبارہ بھی وجود میں آ جانا ہے، کسی اور نام سے وجود میں آ جانا ہے، تو اتنا بڑا دبا اپنے شکن پر کیوں لینا؟ کیوں کسی سیاسی جماعت کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو بحال رکھا جائے تاکہ تاریخ میں ہمارا نام ان جماعتوں میں نہ ہو جنہوں نے زبردستی زد و کوب کر کے ایک سیاسی جماعت کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ختم کر دیا۔ تو اب پاکستان کے لیگلی طور پر تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، الیکشن کمیشن کا حصہ ہے اور اپنا انتخابی نشان کرین کے ساتھ اب پاکستان میں موجود ہے۔